کسی نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی، اللہ اکبر، کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے۔ یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ 2-3 دن گزرے، بڑھی آ گئی، رات کا موقع تھا، سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے۔ چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے۔ اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا، پھر کہا اب چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں، جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے، اور پھر الحمدللہ کہا ہے۔ تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بھتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بھتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے، لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، یہ نہ پوچھو۔ بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لو۔ تو آج نام بھی تو انہی کا باقی ہے، آج ذکر بھی تو انہی کا باقی ہے۔ جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے دھیڑ کے رکھ دیے، پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے، رضا شاہ پہلوی دیکھ لیں، ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں، کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے انصاف کیا، تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے۔ اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتے ہیں۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا، ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر سے کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔
جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے، بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزرتی تھی۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس پہ رب کا نام لکھا تھا۔ یار بندہ گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو، گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو۔ تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا، اس کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے۔ اور شراب پینے پھر میخانے میں چلے گئے۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نکلا، پوچھا بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر پوچھا، کہا وہ شراب خانے میں ہے۔ شراب خانے میں پیچھے چلے گئے۔ وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ نام بتایا، کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے۔ ساقی میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے، کہا اسے ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے جا کے کہا کہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے۔ تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا۔ اللہ کا ولی کھڑا تھا۔ کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بشر حافی ننگے پاؤں تھے، اس وقت نشے میں تھے۔ نشہ شراب کا تھا، لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا۔ جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا، اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ عربی میں حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ تو بشر حافی کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنہ پا رہے، انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا، زندگی بدل گئی، لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیشہ جب میرے نام آیا تھا، میری جب تقدیر بدلی تھی، میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا، مجھے سلام بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ تو بشر حافی جوتا نہیں پہنتے تھے۔ تو رب نے کرم یہ کیا کہ بشر حافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا، اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، جانور لیت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بشر حافی کی گزرگاہ ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے بلند آواز سے کہا، ایھا الناس، لوگوں سن لو، بشر حافی انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافی اس گلی سے نہیں گزریں گے۔ تو جب پتہ کیا گیا تو حضرت بشر حافی کا واقعہ انتقال ہو گیا۔ کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح، کوئی اس کی دہلیز تو آئے تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی جھولی تو پھیلائے، وہ تو کریم ہے، اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔